الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات۔ زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات، کیونکہ انسان جب بھی اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، خواہ وہ عبادت بدنی ہو، مالی ہو یا مالی و بدنی ہو، اس کے انسان کے ذاتی کردار پر، انسانی معاشرے پر اس کے انفرادی فوائد بھی حاصل ہوتی ہیں، اجتماعی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں، اور پھر یہ زکوٰۃ ایک مالی عبادت ہے جس کے معاشرتی فوائد بھی ہوں گے، معاشی فوائد بھی ہوں گے کہ ادائیگی زکوٰۃ سے ہمیں کون کون سے معاشی فوائد حاصل ہوتے ہیں اور کون کون سے معاشرتی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے فوائد و ثمرات کے اندر زکوٰۃ کے معاشی فوائد بیان کیے جائیں گے۔ زکوٰۃ کے معاشی فوائد بیان کیے جائیں گے کہ سودی نظام میں محنت کی قدر نہیں ہوتی، وہاں سرمایہ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ سودی نظام جو ہوتا ہے اس کے اندر محنت کی کوئی قدر نہیں ہوتی، بلکہ کس چیز کی قدر ہوتی ہے؟ سرمایہ کی قدر، اور سرمایہ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ اس لیے محنت کش اور مزدور طبقہ غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا ہے، غریب سے غریب تر، نیچے سے نیچے چلا جاتا ہے۔ سرمایہ دار مختلف طریقوں سے، مختلف حربوں سے دولت سمیٹتا جاتا ہے، اکٹھی کرتا جاتا ہے، یہاں تک کہ دولت کے انبار پر وہ قابض ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر معاشرے کے اندر غربت، بدحالی پھیل جاتی ہے اور ہماری معیشت تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس تباہی سے معیشت کو بچانے کے لیے اسلام نے زکوٰۃ کا اصول دیا۔ نظام زکوٰۃ اس تباہی سے بچانے کے لیے اس کا بہترین حل ہے۔ اس نظام کے ذریعے دولت کے بہاؤ امیروں سے غریبوں کی طرف ہو جاتا ہے۔ پہلے تو یہ ہوتا ہے سودی نظام کے اندر کہ غریب سے دولت کی پائی وصول کر کے دولت امیروں کے پاس جمع ہو جاتی ہے، جبکہ نظام زکوٰۃ سے اللہ رب العزت نے ایسا نظام وضع کر کے اسلام اور مسلمانوں کو عطا کیا کہ اس میں زکوٰۃ کی وجہ سے دولت امیر کے ہاتھ سے نکل کر غریب کے ہاتھ کے اندر آ جاتی ہے، مالدار کے ہاتھ سے نکل کر ضرورت مندوں کے پاس پہنچ جاتی ہے، دولت اغنیاء کے ہاتھ سے نکل کر فقراء کے پاس آ جاتی ہے۔ تو یہ اسلام کا ایک انتہائی اہم ترین زکوٰۃ کا نظام ہے، جس کی وجہ سے غربت ختم ہو جاتی ہے، سرمایہ دار خوش دلی سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی کو دینی فریضہ سمجھتے ہوئے سرمایہ وہ نہیں چھپاتا۔ اس نظام کے ذریعے معیشت مضبوط ہوتی ہے۔ تو یہ زکوٰۃ کا بہت بڑا معاشی فائدہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا مال بڑھ جاتا ہے، مال کم نہیں ہوتا۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ میرے پاس 1,00,000 روپیہ تھا، اس میں سے میں نے 2500 زکوٰۃ ادا کر دی ہے، تو اب 1,00,000 میں سے 2500 روپے کم ہو گئے۔ یہ کم نہیں ہوئے، یہ بڑھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے اس مال کے اندر برکت پیدا فرما دی، اور اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اور اللہ رب العزت اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو گھٹا دیتا ہے، سود کو کم کر دیتا ہے، جبکہ ویربی الصدقات، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ ادائیگی زکوٰۃ سے، زکوٰۃ جو ادا کی جاتی ہے جس مال میں سے، وہ مال بڑھتا ہے، وہ مال پرورش پاتا ہے، اس کے اندر نمو ہوتی ہے، وہ مال پاکیزہ اور طیب بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مال کے اندر سے
ہر قسمی شر فتنوں کو ختم کر دیتا ہے، خیر و برکتیں نازل فرما دیتا ہے، لہذا وہ مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ اسی طرح زکوٰۃ کے نظام میں، زکوٰۃ کے فوائد میں سے معاشی مسائل کا حل بھی ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے معاشی مسائل یکساں طور پر حل ہوتے ہیں، اس سے غریبوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں، غریب معاشی مشکلات سے بچ جاتا ہے۔ زکوٰۃ معاشی مسائل کا حل ہے، دولت کی گردش سے، امیروں سے غریبوں کی طرف منتقل ہونا، اس سے غربت ختم ہو سکتی ہے۔ اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ سے سودی نظام کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ سودی نظام جو معیشت کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے، جو معیشت کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے، یہ سودی نظام جس نے غریب کو غریب تر اور امیر کو امیر ترین بنا دیا، زکوٰۃ کے نظام سے، ادائیگی زکوٰۃ سے اس بری لعنت کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے۔ جب لوگوں کی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو انہیں سود لینے کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی لیے فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی سے سودی کاروبار، سودی نظام بالکل ختم ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے جب امیر کے پاس سے دولت نکل کر غریب کے پاس آئے گی، وہ اپنی جائز حاجتیں، ضرورتیں پوری کر لے گا، لہذا اس کو کسی سے قرض سود لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاشی فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کے ذریعے دولت کی منصفانہ تقسیم ہوتی ہیں، امیروں کا روپیہ پیسہ غریبوں کے پاس جاتا ہے ایک خاص مقدار کے مطابق، خاص شرح کے مطابق، اور دولت مختلف ہاتھوں میں گردش کرتی ہے۔ امیر نے ایک غریب کو، فقیر کو، محتاج کو، ضرورت مند کو، قیدی کو، غلام کو دی دولت، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بھی سورۃ الحشر میں بیان کیا، کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ دولت صرف امیروں کے درمیان ہی گردش نہ کرتی رہے، کہ جب دولت مختلف ہاتھوں میں آتی ہے، غرباء کے پاس آتی ہے، فقراء کے پاس آتی ہے، مساکین کے پاس آتی ہے، ضرورت مندوں کے پاس آتی ہے، حاجت مندوں کے پاس آتی ہے، تو دولت گردش میں آتی ہے، اور اس طرح لوگوں کی جو ہے ضروریات پوری ہوتی ہیں، اور دولت کی ایک منصفانہ تقسیم ہو جاتی ہے، جس سے انسانی معاشرے پر اور انسانی معیشت پر بہترین اس کے فوائد و ثمرات حاصل ہوتے ہیں۔ تزکیہ نفس، زکوٰۃ کے فوائد میں سے ایک فائدہ تزکیہ نفس کا ہے کہ زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کا نفس برائیوں سے پاک رہے، برائیوں سے محفوظ رہے، انسان اپنے نفس کو بخل، حرص، لالچ، طمع سے محفوظ رکھے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک لفظ مانا نا پاک کرنا، نشو و نما پانا، بڑھنا، تو پاک کرنا ایک تو ایک دولت پاک ہو جاتی ہے، جس مال میں سے زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے وہ مال بھی پاک و صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور یہ کہ انسان کے اپنے اندر سے بھی انسان کا اندر پاک ہو جاتا ہے، اس کا نفس پاک ہو جاتا ہے، کس سے؟ بخل سے، کینے سے، لالچ سے، طمع سے، ان ساری چیزوں سے انسان کا نفس کیا ہوتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ تو دولت کے یعنی ادائیگی زکوٰۃ سے انسان کو تزکیہ نفس حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معاشرتی فوائد بھی ہیں، معاشرتی فوائد میں سے عام فائدہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سے معاشرے میں دولت کی حیثیت جسم اور خون کی طرح ہے۔ دولت کی جو حیثیت ہے معاشرے کے اندر، ایسے جیسے جسم کے اندر خون ہوتا ہے، جس میں خون ہوتا ہے، خون اگر یہ خون امیروں کے پاس جمع ہو جائے، یعنی دولت ساری امیروں کے پاس جمع ہو جائے، تو جسم کے تمام اعضاء عوام کو مفلوج کر دیتے ہیں، جسم کے تمام اعضاء۔ اب تمام اعضاء کیا ہیں؟ عوام، پبلک، لوگ،
تو یہ ان کو مفلوج کر دیتے ہیں، اور پھر خود خون یہ جو دل یعنی امراء کے پاس جمع ہو جاتا ہے تو ان کے دل کو یہ نقصان پہنچاتا ہے۔ معاشرے کے غریب افراد اگر غربت کے سے مصائب کا شکار ہوں گے تو ان امیروں سے حسد اور حقارت کا رویہ پیدا ہوگا۔ مالدار لوگ دولت کی کثرت کے باعث عیاشی آرام طلبی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، آخرت کی فکر سے بالکل غافل ہو جائیں گے، تو اس سے معاشرے کے اندر کشیدگی بڑھے گی، معاشرے کے اندر ظلم و ستم ہوگا، تباہی و بربادی ہوگی۔ اس لحاظ سے ادائیگی زکوٰۃ سے معاشرے کے اندر یہ کشیدگی ختم ہو سکتی ہے، یہ معاشرے کے اندر ایک دوسرے کی حقارت آمیز لہجہ یا حسد کا لہجہ سب کیا ہو سکتا ہے، ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ سے امداد باہمی کے جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ کا عام مقصد امداد باہمی کا حصول ہے، اس کے ذریعے سے دوسرے لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر زکوٰۃ فرض کی کہ ان کے امیروں سے لی جائے اور غریبوں میں تقسیم کر دی جائے، کہ جب امیر مالدار صاحب ثروت آدمی دولت ایک غریب آدمی کو دیتا ہے تو اس سے غریب کی جب ضرورت پوری ہوتی ہے، اس غریب کے دل کے اندر، اس حاجت مند اور ضرورت مند کے دل کے اندر جب اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے تو ضرورت پوری کرنے والے کا احترام اور اس کی محبت اس کے دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ سے حرص اور بخل کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان ایسا ہے جس کو مال خرچ کرنا بہت گراں گزرتا ہے کہ میں نے اس دولت کو بڑی محنت و مشکل سے کمایا تھا، اب ایک خاص حصہ میں لوگوں کو کیوں دوں، اس سے بخل پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا، اللہ رب العزت کا حکم ہے اور یہ دینی فریضہ ہے، ارکان اسلام میں سے اہم رکن ہے، تو اب یہ آدمی جب دولت خرچ کرے گا تو اس سے اس کے دل سے بخل کا خاتمہ ہو جائے گا، اس کے دل سے مال کی طمع، لالچ، حرص سب ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح جرائم میں کمی ادائیگی زکوٰۃ سے، زکوٰۃ کے ادا کرنے سے جرائم پیشہ افراد جو ہوتی ہیں ان کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ضرورت مند کی جب ضرورت جائز طریقے سے پوری نہ ہو، کسی بھی طریقے سے اس کے پاس دولت نہ ہو تو وہ جرم کا ارتکاب کرتا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے۔ تو جب اس کی ضروریات ایک جائز طریقے سے نظام زکوٰۃ سے پوری ہو رہی ہیں تو وہ جرم نہیں کرے گا، جرم سے محفوظ رہے گا۔ خوشحالی اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، بلکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کے اندر بڑھوتری پیدا ہوتی ہے، مال بڑھتا ہے، زائد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض دو، اچھا قرض، تو وہ تمہارے لیے اس کو دگنا کر دے گا۔ تو اس سے مال زکوٰۃ ادا کرنے سے مال میں سے وہ مال پاکیزہ بھی ہو جاتا ہے اور معاشرے کے اندر خوشحالی بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مال کی پاکیزگی، زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے، اگر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو مال ناپاک ہو جاتا ہے۔ کیسے ناپاک ہوتا ہے؟ پانی کا ایک برتن بھرا ہوا ہے ہمارے پاس، مثال دیتا ہوں، اب اس برتن کے اندر ایک قطرہ کسی ناپاک چیز کا گر جاتا ہے تو وہ سارا برتن کیا ہو جائے گا؟ ناپاک ہو جائے گا۔ اگر ہمیں پتہ ہو کہ اس سارے برتن میں پانی بھرنے سے قبل کوئی گندی چیز لگی ہوئی ہے، ہم اس کو پہلے صاف کر دیں گے، نکال دیں گے اس کو، اب پانی بھریں گے تو وہ برتن بھی پاک ہوگا، پانی بھی پاک ہوگا۔ اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے سے، زکوٰۃ دینے سے اس کے اندر جو کمی بیشی ہوتی ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، آپ ان کے مالوں میں سے زکوٰۃ لیجئے، اس کے ذریعے ان کو پاک صاف کر دیں۔ یعنی ادائیگی زکوٰۃ تزکیہ نفس کا بھی کام دیتی ہے، مال کو بھی پاک صاف کرتی ہے۔ اسی طرح ادائیگی زکوٰۃ سے انسان کو رضا الہی حاصل ہوتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو خوشخبری دی ہے کہ اگر زکوٰۃ
دیتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ نیکی کا حصول، زکوٰۃ ادا کرنے سے نیکی حاصل ہوتی ہے۔ صاحب نصاب، جس کے پاس خاص مقدار میں مال و دولت موجود ہے، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جب صدقہ کرتا ہے، اچھے مال کو صدقہ کرنے کے اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ مال جو تمہیں پسندیدہ وہ اللہ کے راستے کے اندر دیا کرو، اچھا مال، ردی مال نہیں، حقیر مال نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز نیکی میں کمال حاصل نہیں کر سکتے جب تک تم ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو میں محبوب ہوں۔ یعنی اللہ کی راہ کے اندر وہ مال خرچ کرنا چاہیے جو بہت اچھا اور عمدہ مال ہو، یوں نہیں کہ جانور مر رہا ہے یا پیسے ڈوب رہے ہیں پھر بس صدقے کی نیت کر لیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے انسان کو اندر نیکی کا حصول اور جذبہ اور داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی جہنم سے بچاؤ کا بڑا ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کو جنت ملتی ہے اور انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے والذین یکنزون الذهب والفضة، جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، اس کی ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، ولا ينفقون فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، فرمایا فبشرهم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دیجیے۔ تو اب جب یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کی رضا جو ہے انسان کو جنت کے اندر لے جاتی ہے، جہنم سے پناہ دلاتی ہے۔